السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بے رحمی سے بولنا کیسے اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ یا تو کسی کا دل بنا دیتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سخت بات کرنا بس ایک عادت ہے، ایک انداز ہے یا سچ بولنے کا طریقہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں بے رحمی سے بولنا اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ذرا ٹھہر کر سوچیں، ہماری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ گھر میں کیا ہم اپنے والدین سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، یا ذرا سی بات پر آواز اونچی ہو جاتی ہے؟ اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے کیا ہمارے الفاظ محبت دیتے ہیں یا زخم؟ یاد رکھیں، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر لفظوں کا زخم اکثر زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ اکثر اوقات ہم غصے میں ایک جملہ بول دیتے ہیں اور سامنے والا مسکرا تو دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا دل توڑ چکے ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے لوگوں سے بھلی بات کہو، اللہ کو نرم گفتگو پسند ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا تو فرمایا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ سوچیں، جب فرعون سے نرمی کا حکم ہے تو ہم اپنے پیاروں سے سختی کیوں کرتے ہیں؟ بے رحمی سے بولنا صرف دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، یہ ہمارے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، دعا میں بھی وہ اثر نہیں رہتا اور عبادت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک خاموش علامت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس سے نرمی نکال دی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر رشتوں میں خوبصورتی نہیں رہی، اگر لوگ آپ سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، اگر گھر میں سکون نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سخت ہو چکی ہے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، قیامت کا دن ہے، نیکیاں کم ہیں اور اچانک وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کے دل آپ نے لفظوں سے توڑے تھے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، اس نے ہمیں اپنے لفظوں سے زخمی کیا تھا، اور پھر آپ کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ نبی کریم نے ایسے شخص کو مفلس کہا ہے جو عبادتیں لے کر آئے مگر لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے سب کچھ کھو دے۔ کیا ہم ایسا انجام چاہتے ہیں؟ آج سے ایک فیصلہ کریں، بولنے سے پہلے 3 سوال خود سے پوچھیں۔ کیا جو میں بولنے لگا ہوں وہ سچ ہے؟ کیا وہ ضروری ہے؟ کیا وہ نرم انداز میں کہا جا سکتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اکثر اوقات خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک نرم جملہ کسی کا پورا دن بدل سکتا ہے۔ ایک حوصلہ دینے والا لفظ کسی کو مایوسی سے نکال سکتا ہے۔ ایک محبت بھرا انداز کسی ٹوٹے دل کو جوڑ سکتا ہے، اور شاید اسی ایک نرمی کی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آج جب آپ گھر جائیں، اپنی ماں سے نرمی سے بات کریں، اپنے والد کو احترام سے پکاریں، اپنے شریک حیات کو محبت سے مخاطب کریں، اپنے بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں۔ دیکھیں گے آپ کے گھر کی فضا بدلنے لگے گی۔ اور سب سے خوبصورت بات، جب بندے کے اخلاق نرم ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کے لیے لوگوں کے دل بھی نرم کر دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، سخت لہجہ آنا کی نشانی ہے اور نرم لہجہ ایمان کی پہچان۔ آج توبہ کریں اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد آپ کی زبان سے صرف خیر نکلے گی، کیونکہ اللہ کی رضا صرف بڑی عبادتوں میں نہیں بلکہ نرم لفظوں میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ دل اور سوچ کے احساس کو محسوس کریں، لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ہر نئے احساس سے جڑے رہیں۔